الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. پچھلی آیات میں سب سے پہلے حق تعالی شانہ کی صفات کاملہ کو بیان فرمایا گیا. اس کے اندر اس کے ہماگیر علم کو نمایاں کیا گیا. فرمایا گیا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. تم جو سامنے کر رہے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو پیٹ پیچھے کرو گے یعنی بعد میں کرو گے اللہ پاک کو اس کا بھی علم ہے. اور تمام امور کا مرجع وہ اللہ پاک کی ذات ہے. تو اللہ پاک کی صفت کاملہ کا بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو رکوع سجدہ کیا کرو یعنی نماز کی پابندی کیا کرو اور اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کیا کرو. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھو اور اپنی غلامی ان کے سامنے پیش کرتے رہو. وفعلوا الخیر اور دوسرا کام یہ ہے کہ خیر کے کام کیا کرو. خیر کا کام ہر وہ کام ہے جس میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو. ظاہر ہے کہ بھلائی اسی کو کہتے ہیں جس میں دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو کسی کا اس میں نقصان ہو. اور میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اسلام نے تو مسلمانوں کو جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. وفعل الخیر میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. ہر خیر کا کام جس میں دوسروں کا فائدہ ہو. اپنے فائدے کو تو دنیا خود ہی جانتی ہے. آدمی اپنی پوری زندگی اپنے فائدے کے کام میں ہی صرف کر دیتا ہے. چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو, مسلمان ہو غیر مسلمان, اپنے فائدے کو کون نہیں جانتا اور اپنے فائدے کی تلاش میں کون نہیں رہتا. انسان تو انسان ہے, جانور بھی اپنا فائدہ تلاش کر لیتا ہے. ہم کو چارہ کہاں ملے گا, ہم کو پانی کہاں ملے گا, ہم کو آرام کہاں ملے گا. آج کل یہ دھوپ میں جانور چھوٹے ہوئے ہیں لیکن جب دھوپ تیز ہوتی ہے تو سایہ وہ خود تلاش کر لیتے ہیں. جہاں ذرا سا سایہ ہوتا ہے وہی جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اپنی ذات کے لیے تو فائدہ تلاش کرنا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, اس کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں. مگر یہ انسان کا اعلیٰ مقام نہیں ہے. اپنا فائدہ اگر آدمی نے تلاش کر لیا تو اس نے کون سا کمال کیا. ایک کتا ہے وہ بھی اپنا فائدہ تلاش کر لیتا ہے, گائے بیل بھینس ہیں وہ بھی اپنا فائدہ تلاش کر لیتی ہیں, گدھے گھوڑے ہیں وہ بھی اپنا فائدہ تلاش کر لیتے ہیں. اگر انسان نے اپنے فائدے کی چیز کو تلاش کیا تو کون سا کمال کیا, ایک اعلیٰ درجے کا جانور رہا. انسان کی انسانیت کا کمال یہ ہے کہ وہ
دوسروں کا فائدہ تلاش کرو. یہ نہیں کہا گیا کہ اپنا نقصان کرو. اپنا فائدہ تلاش کرو تو فطری بات ہے، سب کو تلاش کرو گے، لیکن اپنے فائدے میں اس بات کا خیال رکھو کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو، دوسرے کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، دوسروں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے. اس کام کو دیکھ کر کے پھر خیر کا کام کرو. تو اپنے لیے بھلائی تلاش کرو، منع نہیں ہے، مگر دوسروں کا نقصان نہ ہو اس کا خیال رکھو. تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے. یہ ہے وفعل الخیر. کماؤ اور کمائی کے اندر سے کچھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، غربا مساکین کی خدمت بھی کرو. دینی امور میں اس کو کچھ خرچ بھی کرو. اپنے اوپر تو ساری دنیا خرچ کرتی ہے. مسلمان کا کمال یہی ہے، اپنی گاڑی کمائی کو جو خون پسینے سے تلاش کر کے لے آتا ہے، خود اپنے اوپر بھی استعمال کرتا ہے، اپنے بال بچوں پر استعمال کرتا ہے، اپنے راحت کا سامان بھی بناتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت بھی کرتا ہے، نیک لوگوں کی بھی خدمت کرتا ہے، اور طلباء علوم دینیہ کی بھی خدمت کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کی بھی خدمت کرتا ہے، جو محتاج ہیں اور اپنا بوجھ خود برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے بوجھ کو بھی وہ اٹھاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے. یہ ہے وفعل الخیر. بہت ہماگیر لفظ ہے. جتنے دنیا میں خیر کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، یہ لفظ سب کو شامل ہے. یہ ہے انسانیت کا اعلیٰ درجہ، وفعل الخیر لعلکم تفلحون. فرمایا گیا کہ یہ وہ کام ہیں کہ جن کو کرنے سے تمہیں فلاح حاصل ہوگی، کامیابی حاصل ہوگی. بہرحال تو آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بندے کو اللہ کی طرف جھکنے کی تعلیم دی گئی، اور بندے کی بندگی کے اظہار کے جو طریقے ہیں اس کو بیان فرمایا گیا. ایک کام باقی رہ جاتا ہے کہ جب آپ کو دین میں کمال حاصل ہو گیا، آپ نے انسانیت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر لیا اور خدا تک رسائی بھی ہو گئی، اس لیے کہ جب عبادت میں لگیں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہیں گے، رکوع سجدہ کرتے رہیں گے، اللہ کے سامنے جھکتے رہیں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق خیر کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا. یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے انسان کو قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے. تو اب جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو اب تیسرا کام بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ تعالیٰ کا جو یہ دین آیا ہے بڑے مقدر سے تمہیں مل گیا، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں اللہ کا دین مل گیا. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دین سے محروم ہیں، دین کی اتنی اعلیٰ دولت، مگر کتنے لوگ ہیں جو بیچارے اس دولت سے بالکل محروم ہیں، انہیں دین کی ہوا تک نہیں لگی. اب کتنے لوگ تو وہ ہیں جو دین میں آنے کے بعد بھی گمراہ ہیں، اور کتنے لوگ وہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد وہ جو دین میں آئے ہی نہیں، یعنی غیر مومن ہیں، ان کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا. اور جو لوگ دین میں آئے ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو دین میں اعلیٰ مقام تک حاصل کر لیتے ہیں اور ان امور کو کر کے وہ قرب خداوندی حاصل کر لیتے ہیں، مگر بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کو یہ مرتبہ نہیں ملتا. ایمان میں تو داخل ہو گئے، اسلام تو ان کے دل میں آ گیا، اسلام کا نور پہنچ گیا، مگر بیچارے گمراہی کا شکار ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس پر ٹکائے رکھو. جو صفات پیچھے والی آیتوں میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کو اپنے اندر باقی رکھنے کی بھی کوشش رکھو. یہ جو مرتبہ ملا ہے یہ مرتبہ تمہارا قائم رہے، ورنہ دنیا ایسی چیز ہے جہاں ہر چیز بنتی ہے اور بننے کے بعد بگڑ جاتی ہے. جب جوانی تھی تو یہ کوئی تھوڑے سوچ رہا تھا کہ کیا بڑھاپا بھی آ جائے گا. جوانی کے جوش میں آدمی بڑھاپے کو سوچتا تک نہیں ہے.
बूढ़ों को देखता है मगर देख करके गुजर जाता है, ये नहीं सोचता कि मुझे भी यहाँ पहुँचना है। जानता तो है मगर दिल में जो यकीन होना चाहिए वो यकीन नहीं रहता आदमी को है, और वही जवानी खत्म होकर के बुढ़ाई आ जाती है। तो गोया जवानी एक कमाल था जो मिला, मगर वो कमाल दुनिया में आकर के ज़ाया हो गया, वो कमाल खत्म हो गया, अब बुढ़ाई में आ गए हैं। गाड़ी बढ़िया से बढ़िया आप लेकर के आप आइए, खड़ी कर दीजिए उसको, चंद दिनों के बाद में वो पुरानी हो जाएगी, उसके नई रौनक खत्म हो जाएगी, जो नई ताकत थी वो खत्म हो जाएगी, उसके अंदर जो जोश व खरोश था वो सारा का सारा जाता रहेगा, उसके अंदर धीमापन पैदा हो जाएगा। आप अब रोजाना एक एक पुर्जा उसका खराब होता रहेगा, आप बनवाते रहेंगे, मगर वो बात नहीं पैदा होगी जो नहीं होने की शक्ल में थी। तो ये दुनिया ऐसी ही है। खेतियाँ एक जमाना होता है कि खेतियाँ खेतों में लहलहा रही होती है, और चंद ही दिनों के बाद में जब गर्मियों का झोंका चलता है, मई जून महीने की गर्म हवाएं चलती हैं, तो सारी सब्जी खत्म होकर के सब खुश्क हो जाती है। वही खेतियाँ जो हरी भरी दिखाई दे रही थी अब वो भूसा दिखाई देती, भूसा हो जाती है, टूट फूट करके जमीन के ऊपर गिर करके मिट्टी में मिल जाती है। तो दुनिया जो है ये आलमे कौनो फसाद है, यहाँ चीजें बनती भी हैं और बिगड़ भी जाती हैं। आदमी कमाल हासिल करते करते जब आप अपने आला दर्जे पर पहुंच जाए, कमाल पर पहुंच जाए, अब जरूरी होता है कि उसकी मशक जारी रखे, उससे उसमें लगा रहे। अगर लगा रहेगा फलता फूलता रहेगा, और कम से कम वो जो खुसूसियात पैदा हुई थी, वो जो खूबियाँ पैदा हुई वो बरकरार रही। और अगर आप बैठ गए इत्मीनान के साथ, छोड़ दिया उस काम को, तो आपके अंदर जो कमाल पैदा हुआ था वो कमाल खुद भी खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ बच्चे दाखिला लेते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, बार बार ज्यादा उम्र में आते हैं पढ़ने के लिए, उनसे पूछता हूँ तुमने कुछ पढ़ा है? कहाँ पढ़े तो रहे, मगर 4-5 साल हुए के पढ़े, अब कुछ याद नहीं। क्यों? जो पढ़ा था उसकी पढ़ाई का सिलसिला जारी नहीं रहा, वो भूल गया। कितने लिखने वाले लोग हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की राइटिंग, मगर लिखना छोड़ दिया। जब लिखना छोड़ दिया, अब आप उनको कलम दे दीजिए तो हरूफ ही नहीं बन रहा है, हरूफ ही नहीं बन रहा है। सतर सीधी होनी चाहिए तो तिरछी होती चली जा रही है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ जाके खत्म हो रही है। कितना भद्दा मालूम होती हो तहरीर। तो यही हाल हर चीज का है, जिस चीज को सीखा उसकी अगर मश्क जारी रहेगी तो बरकरार है, मश्क नहीं जारी रहेगी तो वो जो सलाहियत पैदा हुई है उसमें इज़्मिहलाल पैदा हो जाएगा, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि बाद दफा लोग भूल भी जाते हैं। खास तौर से याद की हुई चीज़ें जो हैं वो तो कुछ ज़माने तक अगर आदमी ना पढ़े तो वो याद की हुई चीज़ भी इस तरह भूल जाती है कि कभी याद ही नहीं होती, याद करने से भी याद नहीं होती। बाद तलबा हमारे हाफिजा करके जाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, तरावी पढ़ाना छोड़ देते हैं, कुरान की तिलावत छोड़ देते हैं, और 5-10 साल के बाद फिर वो ऐसा हो जाता है जैसे कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, एकदम भूल भाल करके सब बराबर हो जाता है। इसलिए फरमाया गया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। जब आपको तदरीजी तौर पर कुर्ब खुदाबंदी हासिल हो गया तो अब उसकी मश्क भी जारी रखो। जो तनज़्ज़ुल पैदा करने वाली चीज़ें हैं उनसे परहेज करो, जो भुलाने वाली चीज़ें हैं, जो कुर्ब खुदाबंदी से दूरी पैदा करने वाली चीज़ें, उनसे अपने आप को बचाओगे तो ये कुर्ब कायम रहेगा। और अगर दूरी पैदा करने वाले असबाब से नहीं बचाओगे तो ये कुर्ब खुदाबंदी जो हासिल हुआ ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। जिहाद जो है
لفظ جہدن سے مشتق ہے. ایک لفظ ہے جہد اور ایک لفظ ہے جہد. جہد کے معنی مشقت کے آتے ہیں اور جہد کے معنی آتے ہیں کوشش کرنا اور پوری طاقت لگا دینا. اسی سے بنا مجاہدہ. تو مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ دوسرے کے مد مقابل میں اپنی پوری قوت صرف کر دے. یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. جہاں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہاں پر آدمی اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتا ہے. جیسے دو پہلوان ہوں، اکھاڑے میں دونوں اتر آئے، تو یہ پہلوان جو ہے اپنا کوئی کرتب چھوڑے گا نہیں، اپنی پوری طاقت لگا دے گا، اس لیے کہ آج تو ہار جیت کا مسئلہ ہے. اب اگر ہم نے اپنی طاقت کو بچا لیا تو پھر ہار جائیں گے، بدنامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. تو پہلوان جو ہے اپنی پوری طاقت لگا کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے. بس اسی کا نام ہے مجاہدہ. اب یہ مقابلہ کس سے ہے؟ جہاد جو ہے ہمیشہ مد مقابل سے ہوتا ہے. مقابلہ کس سے ہے؟ سب سے پہلے آدمی کا مقابلہ ہوتا ہے اپنے نفس سے، اپنی طبیعت سے. طبیعت جو ہے انسان کی وہ بالکل مطلق جاہل چیز ہے. وہ نفع نقصان کو بھی نہیں جانتی اور مرتب ہونے والے نتائج کو بھی نہیں جانتی. طبیعت بچپن میں مطلب بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت پر چلتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا، احکام کا پابند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بچپن ہے. اور بچپن جو ہے وہ آدمی کا یہ سمجھ لیجیے کہ بے نکیل کا گھوڑا، وہ بے نکیل کا اونٹ ہے یا بے لگام کا گھوڑا ہے، جدھر جی چاہے بھاگ جائے. سمجھے؟ گھوڑے کی اگر لگام نہ دی جائے تو گھوڑا چاہے جدھر چلا جائے. اونٹ کی نکیل نہ لگائی جائے، اونٹ چاہے جدھر چلا جائے. تو طبیعت جو ہوتی ہے آدمی کی ایسی ہی ہوتی ہے. جوانی آنے سے پہلے آدمی اپنی طبیعت پر چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ وہ جائز سمجھتا ہے نہ وہ ناجائز سمجھتا ہے، نہ وہ کسی چیز کے فائدے کو دیکھتا ہے نہ کسی چیز کے نقصان کو دیکھتا ہے. جس کی چیز دیکھا، جس کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے گا، اس کو اچھی لگے گی، چھین لے گا، لے کے بھاگ جائے گا. ایسے نہیں پائے گا، چورا کے رکھ لے گا، حالانکہ اس کی چوری بعد میں کھلے گی. دوسرے کی چیز پر جھپٹا مارے گا تو وہ بھی اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، پھر اس کے اندر فساد پیدا ہوگا. اس لیے ماں باپ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ بچے کو اس کی طبیعت پر نہیں چلنے دیتے. اس کو سکھاتے ہیں، نہیں بیٹا اس میں بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر ایسا کرو گے اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا، ایسا کام ہرگز مت کرنا. تو ماں باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، مگر بچہ ہے کہ جب تک بچپن اس کا رہے گا کبھی مانے گا کبھی نہیں مانے گا، کبھی سوچے گا کبھی نہیں سوچے گا. تو گویا بالکل مطلق جاہل ہوتا ہے جب بچپن کے زمانے میں، اور اس وقت وہ اپنی طبیعت پر چلتا ہے. جیسے جانور، بچوں کا حال بالکل جانور جیسا ہوتا ہے. جیسے جانور ہے جو اس کے جی میں آیا وہ کرنے لگے گا. آپ نے بڑھیا سا پیڑ لگا رکھا ہے، اس کو روڑ رکھا، لیکن اگر اس کی پہنچ ہو گئی تو آپ ہی کا جانور آپ کے پیڑ کو کاٹ ڈالے گا. آپ نے کتنی محنت کیا تھا اس کے ساتھ، لیکن جانور ہے، آپ ہی کی بکری ہے، آپ نے قربانی کا بکرا پال رکھا ہے جس کو بڑی محبت کے ساتھ آدمی پالتا ہے، لیکن وہ بکرا یہ نہیں جانتا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ ڈالوں گا تو میرے مالک کا کتنا نقصان ہو جائے گا، یا میرا مالک کتنا ناراض ہوگا میرے اوپر. تو یہ نہیں جانتا ہو. تو جیسے جانور کی طبیعت ہوتی ہے، وہ فائدہ نقصان سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو صرف اپنی خواہش سے مطلب ہوتا ہے. ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے اور چاہے کچھ بھی ہو.
بچے دیکھیے جب کوئی چیز مانگنے لگتے ہیں تو اپنے باپ کی حیثیت کو نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کی حیثیت ہے بھی اس کو پورا کرنے کی کہ نہیں. وہ تو کہ ہمیں تو یہ چاہیے، بس چاہے جہاں سے لاؤ لیکن ہمیں چاہیے، لا کے دو. بس وہ مچل جائے گا، آپ کے سامنے لوٹنے لگے گا، ہم کو تو یہ چاہیے. اب آپ کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کی خواہش پوری ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جو آدمی کی طبیعت ہوتی ہے وہ مطلب جاہل ہوتی ہے، وہ نہ فائدہ سمجھے نہ نقصان سمجھے، نہ وہ نتیجہ جانے، کچھ بھی نہیں جانتا. لیکن یہی بچپنا جب ختم ہو جاتا ہے اور آدمی جوانی کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. اب فائدہ نقصان دیکھ کر کے ہی قدم اٹھاتا ہے. اسی فائدے نقصان کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تعلیم گاہیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے اندر جا کر کے آدمی داخلہ لیتا ہے. آدمی اپنے بچوں کو لے جا کے داخل کرتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے. دنیا دار ہے تو اس کی نگاہ صرف اس پر ہوتی ہے یہ دنیا کمانے کے قابل بن جائے. اس لیے کہ جب پیسہ رہے گا آدمی کے پاس تو آدمی اپنی راحت کا ہر سامان مہیا کر لے گا، مکان بھی بنا لے گا، گاڑی بھی بنا لے گا، اور کپڑا بھی اس کا عمدہ ہو جائے گا، ہر چیز اس کی اچھی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے پیسہ چاہیے. تو پیسہ کیسے آئے گا؟ بھائی پہلے اسکول میں تعلیم حاصل کرائی جائے. اسکول میں دنیا کمانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تو وہاں تعلیم حاصل کرے گا. تعلیم حاصل کر لے گا تو اب جو ہے علم آ جانے کے بعد، علم کی روشنی آ جانے کے بعد اب اس کی سمجھ میں آنے لگے گا کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان. یہاں تک تو مسلم غیر مسلم دونوں برابر ہیں. فائدہ نقصان جس طرح سے ایک مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں کس کام میں فائدہ ہے اور کس کام کے کرنے میں ہمارا نقصان ہے، مسلمان جانتا ہے، ایسے ہی جو غیر مسلم ہیں وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو. بلکہ وہ تو آپ سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، دنیا کمانے میں، دنیا حاصل کرنے میں اور اپنے فوائد کو پورا کرنے میں آپ سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. آپ تو دینی تعلیم میں لگ جائیں گے، پڑھنے لکھنے میں لگ جائیں گے، عبادت میں لگ جائیں گے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں. ان کا ٹارگیٹ صرف دنیا کا مال و دولت ہے اور دنیا کا پیسہ کمانا ہے. غیر مسلم جو ہے وہ دنیا ہی کمانے کے لیے پیدا ہوتا ہے، اسی میں اس کی پوری زندگی صرف ہو جاتی ہے، اسی میں مر جاتا ہے، آگے تک اس کا ذہن نہیں جاتا. مگر بندے مسلم جو ایمان لایا ہے اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور کی روشنی جب اسے مل جاتی ہے تو وہ ایک قدم اور آگے جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ اپنی عقل سے پہلے سوچتا ہے کہ دیکھو ہم نہیں تھے، آئے کیسے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہے کوئی بھیجنے والا، اور پھر ہم دنیا چھوڑ کے جانا بھی نہیں چاہتے مگر جانے میں بھی مجبوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے کوئی بھیجنے والا جس کے بھیجنے سے آئے، اور ہے کوئی بلانے والا جس کے بلانے پر جانا پڑے گا، مجبور ہیں، وہاں ہمارا اختیار، ہمارا قابو نہیں چلے گا. سردی ہے، گرمی ہے، اپنے آپ آ جاتی ہے، اپنے آپ آتی ہے، اپنے آپ چلی بھی جاتی ہے. تو اپنے آپ تو دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا ہے. یقیناً کوئی اس گرمی کا بھیجنے والا جو بھیجتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، واپس لے لیتا ہے تو گرمی چلی جاتی ہے. بھیج دیتا ہے، سردی آ جاتی ہے، واپس کر لیتا ہے، سردی واپس ہو جاتی ہے. آسمان اور زمین کے بیچ میں ساری فضا کھلی ہوئی ہے. جب وہ بارش بھیجنا چاہتا ہے تو بھیج دیتا ہے، نہیں بھیجنا چاہتا ہے بادلوں کو واپس کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے جہاں انسان کا کوئی قابو نہیں چلتا، تو کوئی ہے ایسا جس کا تصرف پوری کائنات میں چل رہا ہے،
اسی کا تصرف ہمارے اوپر بھی چل رہا ہے، اسی کے بھیجنے سے آئے ہیں، اسی کی طرف پھر لوٹ کر کے چلے جائیں گے۔ جب یہاں تک بات آ گئی تو فکر پیدا ہو گئی کہ وہ ذات ہے کون، کیسی ہے، اب اس کو تلاش کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے اب اپنی طبیعت کو بھی دبانا پڑے گا، اپنی عقل کو بھی دبانا پڑے گا اور وہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ رکاوٹ طبیعت بھی ہے اور رکاوٹ عقل بھی ہے، سمجھے؟ طبیعت تو کہتی ہے کہ جائز ناجائز کیا چیز ہے، ارے اپنا کام کرو، فائدہ اٹھاؤ چاہے جس طرح سے ہو، طبیعت تو یہ کہتی ہے۔ عقل کہتی ہے نہیں، فائدہ تو اٹھاؤ مگر ایسا بچا کے اٹھاؤ کہ کوئی دوسرا ہمارا مخالف نہ بن جائے، ورنہ ہماری عزت خراب ہو جائے گی، آبرو چلی جائے گی۔ تو عقل سے آدمی سوچنے لگا یہاں تک پہنچا، لیکن جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، صرف لوگوں کی رضا اور لوگوں کی ناراضگی اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ سب سے بڑا کون ہے جس کے سامنے سب مجبور ہیں، ہمیں اس کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ اب یہیں سے مومن اور غیر مومن کی زندگی میں فرق شروع ہو جائے گا۔ مومن جو کام کرے گا رضائے الہی کو تلاش کر کے کرے گا۔ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ اس سے راضی رہے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا؟ اگر اللہ راضی ہے تو کرے گا، اور اگر معلوم ہو گیا کہ نہیں اللہ راضی نہیں، اللہ ناراض ہوگا، اس کام کو ترک کر دے گا، چاہے وہ اپنا نقصان ہی ہو رہا ہو، مگر اس کام کو کر نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اب نظر چلی گئی اس مالک حقیقی پر، احکم الحاکمین پر، جن کا حکم ساری کائنات میں چل رہا ہے، جن کا حکم ذرے ذرے پر چل رہا ہے، جس نے سارے جانداروں کو پیدا کیا اور جو سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور ہر جانور کو اللہ آنکھ دیتا ہے، کان دیتا ہے، ناک دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، پیر دیتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ کوئی فیکٹری ہے دنیا کے اندر اس کو بنانے والی؟ کوئی انسان ہے جو کہ کوئی جاندار بنا دے؟ جاندار تو جاندار ہے، ایک دانہ آج تک انسان نہیں بنا سکا اور نہ بنا سکتا ہے کبھی۔ دانا بنا لینا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہ جاندار بیچارہ کیا بنائے گا؟ تو بھیا جب ساری کائنات میں تصرف اس سب سے بڑے حاکم کا چل رہا ہے، وہی جو سب کا مالک ہے، جو پیدا کرے گا وہی مالک بھی ہوگا، اسی نے پیدا کیا وہی مالک ہے، تو ہمیں تو اس کی رضا کو دیکھنا ہے کہ جو کام کریں ہم وہ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ یہیں سے مسلمان کی زندگی میں اور غیر مومن کی زندگی میں فرق ہو جاتا ہے۔ اب رضائے الہی کی تکمیل میں دونوں چیزیں رکاوٹ ہیں، یہ جو طبیعت ہے وہ بھی آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور جو عقل ہے نا وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ طبیعت کیسے رکاوٹ بنتی ہے کہ ایک چیز ہماری خواہش ہے کہ ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے، مگر شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ تو تمہارے لیے ناجائز ہے، یہ تو تمہارے لیے حرام ہے، اور طبیعت کہتی نہیں ہمیں چاہیے، شریعت کہتی ہے کہ نہیں ہاتھ مت لگانا۔ اب ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب طبیعت کا شریعت سے ٹکراؤ ہو گیا، اور فیصلہ آپ ہی کو لینا ہے۔ طبیعت بھی آپ ہی کے اندر رکھی ہوئی ہے اور رضا الہی کا جذبہ بھی آپ ہی کے اندر رکھا ہوا ہے، اب یہ ٹکراؤ ہو جائے گا طبیعت کا شریعت سے۔ اب یہاں جو لڑائی ہے آپ کی اپنے من سے ہے، اس من کی لڑائی میں اگر آدمی کامیاب ہو گیا وہی ہے پہلوان، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ نفس جو ہے نا یہ آدمی کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، تو اپنی طبیعت سے جو لڑائی ہے جہاد یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی لڑائی آدمی کی اپنے من سے، اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے ہوتی ہے۔ اس لڑائی میں جب کامیاب آدمی ہو جائے گا تو پھر دوسروں کا مقابلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ طبیعت بھی رکاوٹ بنتی ہے، رضا الہی کے حاصل کرنے میں طبیعت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔
اور طبیعت ہی کے تقاضے میں ہے بیوی کی محبت، بچوں کی محبت۔ اب بچہ کہہ رہا ہے ایک ناجائز کام کے لیے کہ اب یہ کام تو ہم کریں گے، اور آپ کو ہے اپنے بیٹے سے محبت، تو آپ چشم پوشی کریں کہ لڑی کیا ہی جا دیا کہل ہے تو کون حرجہ نہیں نا، یہ کہہ کر کے آدمی ٹال دیتا۔ کس لیے؟ اس بچے سے محبت ہے اور بچے کی وہ خواہش ہے، تو باپ جو ہے نظر انداز کرتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں یہ بھی دین کے لیے رکاوٹ ہے۔ بتانے کا مطلب یہ دنیا کی جو محبتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، یہ بھی آدمی کو بے دین اور گمراہ بناتی ہیں۔ یہ ہے طبیعت کا مقابلہ۔ ایک ناجائز کام ہے، آپ آتے تھے قرآن پاک کے درس میں شریک ہوتے تھے، آپ جانتے تھے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، مگر گھر کا پورا ماحول بنا، ارے کرے بغیر شادی کیسے ہوئے، کرے بغیر یہ خوشیالی کیسے ہوئے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، پورے گھر والے آپ کے اوپر آپ کے سر پہ سوار ہو جائیں گے، کیسے کہتے ہو کہ نہیں ہے، ارے فلنوا کے ہے دمکوا کے ہے، توری ہوئی ہوئی جائے تو کون نقصان ہے، چڑھ لیں گے چاروں طرف سے آ کر کے۔ اب پورے گھر کا ماحول آپ کے لیے شریعت میں رکاوٹ بن کھڑا ہو۔ اب یہاں پر جو لڑائی ہے اپنے پورے گھر والوں سے، اپنے پورے کنبے سے، بعض لوگ کہتے نہیں ہے کوئی ناجائز کام کریں گے، جو پوچھا جائے کیوں تم نے دیندار آدمی ہو کر کے تم نے کام کیا، ارے کا بتائی مولانا صاحب میرے ہوئے نہیں مانتے، کا بتائی ہمارے بٹونے نہیں مانے۔ تو بٹونن کے سامنے جب آپ کمزور پڑ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اب آپ گھر میں دین کا ماحول آپ کے نہیں رہ سکتا، آپ ہار گئے، وہ لوگ جیت گئے، جب وہ جیت گئے تو اپنی چلائیں گے۔ اب آپ دیندار بن کر کے مسجد میں بیٹھے رہیے اللہ اللہ کرتے ہوئے، گھر میں آپ کی نہیں چلے گی، اسلامی مزاج نہیں بنے گا، گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنے گا۔ آپ بنے ہیں دیندار، بنے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے بیٹھ کر کے کنارے، مگر گھر پہ آپ کی نہیں چلے گی۔ یہ ہے سب سے بڑا مجاہدہ۔ تو سب سے پہلے آدمی کی لڑائی اپنی طبیعت سے نکل کر کے آئے گا، تو جو آپس کے تعلقات ہیں، محبتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ مار کا آرائی آ کر کے وہاں شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کو اپنے بیٹے سے بھی لڑنا پڑے گا، اپنی بہن سے بھی لڑنا پڑے گا، اپنی بٹیا سے بھی لڑنا پڑے گا، اپنی بیوی سے بھی لڑنا پڑے گا، سب سے لڑائی ٹھان کر کے اگر آپ کامیاب ہو گئے، جیت گئے، تو ہاں اب دین آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ اور اگر آپ کہیں ہار گئے تو گئے، بھائی لڑائی ہے، اکھاڑا ہے، جو جیتے گا وہ کامیاب رہے گا، انعام پائے گا، اور جو ہار جائے گا وہ بیچارہ اپنا سمو لے کر کے چلا جائے گا اکھاڑے سے نکل کر کے، ہے نا۔ تو یہ اکھاڑا بازی آدمی کے گھر سے ہی شروع، بلکہ اپنے من سے شروع ہوتی ہے، کہ گھر سے شروع ہوتی ہے، اور گھر سے وہ شروع ہونے کے بعد پھر وہاں کے ماحول سے ہوتی ہے۔ پورے گاؤں کا ماحول بنا ہوا ہے، ایک ناجائز عمل ہے جو گاؤں میں ہو رہا ہے، آپ دیندار آدمی ہیں، اگر اکیلے ہوں گے تو پورا گاؤں آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کہ طاقت پورے گاؤں والوں کی طاقت زیادہ ہے کہ آپ کی اکیلے کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر آپ زیادہ طاقتور ہو کر کے چھا گئے پورے گاؤں کے اوپر، اب آپ کے پورے گاؤں میں دین آ جائے۔ لیکن اگر آپ کمزور پڑ گئے، پورا گاؤں نے چھاپ لیا، آپ کو دبا دیا، تو پھر پورا گاؤں جو چاہے گا وہی ہوگا، آپ اپنی دینداری لے کے مسجد میں جائیے بیٹھے رہیے، اب گاؤں میں آپ کی نہیں چلے۔ تو یہ اب لڑائی یہاں سے شروع ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مومن کامل کو تو کل لڑائی ہی لڑائی لڑنا ہے۔ لڑائی کس لیے ہے؟ دین حق کو قائم کرنے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے، بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ یہ جو کوشش ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے آدمی، ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام ہے جہاد۔ اسی کو فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ جب مدینے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جہاد اصغر کو سے فارغ ہو کر کے اب جہاد اکبر پر آ گئے، یعنی وہاں جو ہرقل کا مقابلہ تھا شام کی سرحدوں پر، اس کو حضور نے جہاد اصغر کہا، اور مدینے میں اپنے گھر آ کر کے جو یہ ماحول سے ٹکراؤ ہوگا اور اپنی طبیعت سے ٹکراؤ ہوگا، اس کو حضور نے فرمایا جہاد اکبر، یعنی بڑا جہاد تو اب شروع ہوگا۔ وہ تو دوسروں کا مقابلہ تھا، اب یہ جو دیکھیے دوسروں کے مقابلے میں تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے مگر اپنوں کے سامنے ہار جاتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہے گھر کا بیٹ لگ گیا، آدمی ہارتا ہے اپنوں سے۔ تو سب سے بڑا جہاد یہی ہے، اللہ کی پہچان آپ کو حاصل ہو گئی، آپ کو اللہ کا دین مل گیا رسولوں کے ذریعے سے، اب اس دین کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو اس دین پر قائم رکھنے کی خاطر، اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائے رکھنے کی خاطر، تاکہ امن و امان قائم ہو۔ جس گھر میں اللہ کے دین کا چلن ہوتا ہے وہ گھر گھر نہیں جنت ہو جاتا ہے، وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ ہر آدمی رضائے الہی کی جستجو میں رہتا ہے، اس لیے کوئی کسی سے عداوت نہیں ہوتی، کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ جہاں مسئلہ آتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو بس اللہ کے بھیجی ہوئی آیتیں اس کے لیے انصاف بن جاتی ہیں۔ تو کہیں جانا نہیں پڑتا، نہ لڑنا پڑتا ہے، نہ طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، نہ لاٹھی ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے، بس اللہ کی آیت آ گئی سامنے، رسول اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا، اور دیندار ہیں سب کے سب نے کہا آمنا صدق، ہم مانتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا، اب آگے کوئی بات نہیں۔ جب جائز ہے تو ٹھیک، ناجائز ہے غلط، چاہے کوئی مانے اور چاہے کوئی نہ مانے۔ تو اس کے لیے آدمی کو کوشش اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ لڑائی اپنے نفس سے شروع ہوتی ہے، پھر اپنے عزیزوں سے یہ لڑائی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے، پھر آس پاس کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ لڑائی کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کو آدمی کو پوری عمر لڑنا پڑتا ہے۔ ایک دیندار آدمی کو اس لڑائی سے کبھی فرصت نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی گمراہی کہیں نہ کہیں سے سماج کے اندر گھس آتی ہے۔ اب اس برائی کو دور کرنے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہی ہے مجاہد۔ اچھا یہ اصول کوئی صرف دین ہی کا نہیں ہے، دنیا کا بھی تو یہی دستور ہے۔ بھئی آپ گیہوں بوتے ہیں، کچھ چیزیں جھال جھنکار کھیت کے اندر اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ کو اس کی نرائی کرنی پڑتی ہے، ان چیزوں کو نکال کر کے ایک ایک دانہ پھینکنا پڑتا ہے، دن بھر محنت ہوتی ہے، مزدور لگائے جاتے ہیں، ان کو مزدوری دینی پڑتی ہے، دن بھر محنت کرنے کے بعد ایک ایک تنکا جب چھانٹ کے الگ کر دیا جاتا ہے، تب اس کھیت سے جو پیداوار ہوتی ہے آپ کو وہ بالکل خالص دانے کی ہوتی ہے۔ اور یہی محنت اگر آپ نہ کریں تو آپ کے گیہوں میں نہ جانے کتنا مکھار شامل ہو جائے گا، نہ جانے کتنے دوسرے پودے جمتے ہیں، ان کے دانے بھی آپ کے گیہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو کسی چیز کو نکھار کر رکھنے کے لیے، صاف شفاف رکھنے کے لیے، بالکل خالص بنانے کے لیے یہ محنت جدوجہد ہر چیز میں آدمی کو کرنی پڑتی ہے، ہر چیز میں، کھیتی میں بھی کرنی پڑتی ہے، اپنے گھر میں بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا دین کوئی ایسی سستی چیز ہے کہ چاہے جو چیز اس میں آوے سب کو گٹ گٹ کر دو، سب کو شامل کر دو؟ دین بھی رہے، دنیا بھی رہے، دین بھی رہے، گمراہی بھی رہے، ہدایت بھی رہے، گمراہی بھی رہے، سب کو اسی میں گٹ گٹ ہونے دو، اور کوئی کوشش نہ کرو برائی کو ختم کرنے کی، تو دین رہے گا کہ برائی غالب آ جائے گی؟
جس کھیت کی نرائی نہیں کی جائے گی اس کھیت میں فاضل چیزیں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کا بویا ہوا دانہ کم ہو جائے گا. یعنی جو خراب چیزیں ہیں وہ غالب آ جائیں گی اور جو اصلی چیز ہے وہ ان کے اندر میں نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، یا کم سے کم مقدار اس کی بہت کم ہو جائے گی. تو یہ عمل تو دنیا کے کام میں بھی آدمی کرتا ہے، روز مرہ کے کام میں بھی کرتا ہے. تو دین کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ جو غیر دین کی چیزیں خلاف سنت اور خلاف رضائے الہی جو چیزیں ہمارے گھر میں داخل ہو رہی ہوں، ہمارے سماج میں داخل ہو رہی ہوں، ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہوں، ان برائیوں کو چھانٹتا رہے، ان کو پکڑ پکڑ کر کے نکال کر کے پھینکتا رہے. ایسا جو سماج قائم ہوگا وہ سلامتی کا سماج ہوگا، امن و امان کا سماج ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی محنت کی. انبیاء علیہ السلام اسی محنت کے لیے دنیا میں آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین پیش کیا قریش مکہ کے سامنے تو کچھ لوگوں کی سمجھ میں آتا تو وہ دین میں آ جاتے تھے، زیادہ تر لوگوں نے دین کو قبول نہیں کیا. اس کے نتیجے میں شر اور فساد کا سلسلہ جاری تھا. جس کا جی چاہتا جس کو جی چاہتا پیٹ دیتے، جس کو جی چاہتا چھین لیتے، جس کا جی چاہتا اس کے گھر پر قبضہ کر لیتے، اس کی زمین جائیداد پر قبضہ، جیسے کافروں کے ہاں جیسے ہوتا ہے اس سب کچھ ہو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس میزاب رحمت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے دوڑتے ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آج فلانے نے مجھ کو مارا ہے اور بے قصور مارا، میں نے اس کا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں آپ کے پاس آ رہا تھا، وہ مجھ کو مارنے لگا. اتنے میں ایک صاحب آئے، کہا یا رسول اللہ آج فلانا آ رہا تھا، راستے میں اس کو لوٹ لیا لوگ. غرض کی اس قسم کے متعدد واقعات حضور سے لوگوں نے آ کر کے. اب حضور وہیں لیتے ہوئے، حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے. ایک صحابی تھے، اس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. یہ پہلے نصرانی تھے، جب اسلام کی حقانیت ان کے سامنے آئے تو مسلمان ہو گئے. عدی بن حاتم بھی حضور کے پاس آئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. جو کئی آدمی اس قسم کی واردات اور جرائم کی خبریں لے کر کے حضور کے پاس آئے تو حضور اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور حضور نے فرمایا کہ عدی یہ شکایتیں سن رہے ہو نا، کیا ماحول ہے اس وقت مکے کا، دیکھ رہے ہو نا، نہ کسی کی جان محفوظ نہ کسی کا مال محفوظ، جس کا جو جی چاہ رہا ہے کر رہا ہے. لیکن عدی سنو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے گا اور تم اس وقت کو اپنی آنکھ سے دیکھو گے کہ کوفہ سے ایک عورت تنہا چلے گی. کوفہ اصل میں حیرہ جو گاؤں ہے جس کا ذکر حدیث میں ہے وہ کوفہ کے قریب ہے، اس لیے میں نے کوفہ کہہ دیا. حیرہ سے یعنی کوفہ کے پاس سے ایک عورت تنہا چلے گی، مکہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی اور اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ایسی سلامتی پیدا ہو جائے گی اسی سرزمین عرب پر. کس کی بدولت؟ وہ جو دین میں لے آیا ہوں نا، جس کی اشاعت ہو رہی ہے اور لوگ اس دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اس دین کی برکت ہوگی. اور عدی تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے. حضرت عدی بن حاتم کی عمر لمبی ہوئی، اللہ نے ان کو لمبی ہوئی، 120 سال کی عمر کی ہوئی. حضرت عدی بن حاتم بعد میں اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، حدیث کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا کہ عدی اگر تمہاری عمر دراز ہوئی تو تم اپنی آنکھ سے دیکھ لینا کہ اس سرزمین پر جہاں آج صرف جرائم ہی جرائم ہیں،
یہاں جرائم نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، کسی کو کسی سے سروکار نہیں رہے گا، کوئی کسی کو چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اتنا امن قائم ہو جائے گا اس دین کی بدولت جو دین میں لے کے آیا ہوں۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے وہ دن اپنی آنکھ سے دیکھا۔ یہ رہے، بہت دن تک رہے، کافی لمبی عمر ان کی ہوئی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ بھی انہوں نے پایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بھی پایا، حضرت عثمان غنی کا بھی زمانہ پایا، کافی لمبی عمر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس واقعے کو کہ واقعتاً ایک عورت ہیرا سے تنہا آئی، اونٹ پر سفر کرتے ہوئے، حج کیا، حج کر کے واپس چلی گئی، راستے میں اس کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا، ورنہ ایک عورت گھر کے باہر نکل جائے اور عزت کے ساتھ چلی جائے، ممکن نہیں تھا اس وہاں کے معاشرے میں، سمجھے؟ مگر اس دین کی بدولت اتنا امن چین قائم ہوا، کسی کو کسی سے سروکار نہیں۔ حضور کی ان برکتوں کو اگر دیکھنا ہو، آپ چلے جائیے حجاز مقدس، مکہ اور مدینہ میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کے بیگ میں لاکھوں روپیہ بھرا ہوا ہو اور گر جائے راستے میں، کوئی اس کو پیر سے بھی نہیں چھوئے، ہاتھ سے چھونا تو دور کی بات ہے، پیر سے بھی نہیں چھوتا، نہ کوئی کسی کو چھیڑتا ہے، نہ کوئی کسی کو پوچھتا ہے، نہ وہاں چوری ہے نہ ڈکیتی ہے۔ لاکھوں روپے کا مال ایک ٹرک کے اوپر لاد کر کے تنہا ایک آدمی آتا ہے سودا بیچنے کے لیے، لاکھوں کا مال لدا ہوا ہے، لا کر کے چھوڑ دیتا ہے، لوگ اپنے من سے اس کو اتنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پلٹتے ہیں، اور وہ اکیلے جا کے کیبل پہ بیٹھا رہتا ہے، دیکھتا بھی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیبل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ جو آدمی ان کا سامان لے گا، ٹرک سے نکالے گا، وہ لے جا کر کے اس کو دکھائے گا کہ دیکھو یہ سامان میں نے لیا ہے، اس کی قیمت کتنی ہے، لے لو۔ ہر آدمی جا کے اس کو دکھا کے قیمت دیتا ہے۔ میں نے جب اس منظر کو دیکھا تو میں نے کہا نہ ہوا ہندوستان کی 5 منٹ میں ٹرک ہی خالی ہو جاتا اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون لے گیا۔ اور یہاں ہے کہ ایک آدمی کوئی سامان لیتا ہے تو اس کو کیبل پہ جا کر کے پیسہ دیتا ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھا اس سے، ڈرائیور سے، کہ آخر اس طرح سے تم لا کے مال کو چھوڑ دیتے ہو، جس کا جی چاہے گا لے کے چلا جائے گا، تو تم تو لائے ہو یہاں تجارت کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، بجائے فائدے کے تمہارا سارا مال تو چوری میں چلا جائے گا، نقصان ہو جائے گا تمہارا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ مولانا ارے یہ سب مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے دوسرے کا مال حرام ہے، کوئی لے ہی نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا ان کو یقین کہ ان کے لیے جب حرام ہے تو میرے مال کو بغیر پیسہ دیے ہوئے لے ہی نہیں جا سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اس ماحول کا تصور آپ ہندوستان میں کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہاں بیٹھ کر، مگر وہاں جا کے دیکھ لیجئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئیں۔ یہ برکتیں ہیں اس دین کی، اور یہ برکت ہے اسی لڑائی کی جو لڑائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر لڑتے رہے، اور جس لڑائی کو حضرات صحابہ نے اپنی زندگی کا جزو اعظم بنایا، اور پوری عمر حضرات صحابہ نے اسی لڑائی میں گزار دیا، تب جا کر کے یہ دین کا، امن و امان کا اور سلامتی کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ تب دنیا نے جانا ہے کہ سلامتی کس کا نام ہے، امن و امان کس چیز کا نام ہے، ورنہ دنیا تو خواب میں بھی کبھی امن اور سلامتی کو نہیں دیکھ سکتی، راستہ چلنا مشکل تھا اس دنیا میں۔ کوئی قافلہ نکلتا تھا، ڈھیر سارے لوگ مل کر کے چلتے تھے، اسی لیے کہ قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اور بہت سارے آدمی رہیں گے تو تھوڑے آدمیوں کی ہمت نہیں پڑے گی، مگر پھر ڈکیتوں نے بھی اپنے بڑے بڑے گروہ بنائے تھے کہ جتنا بڑا قافلہ ہو اس سے بڑا گروہ ڈکیتوں کا ہے تو لوٹ ہی لیتے تھے۔ یہ سارے ماحول کو صاف کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کس راستے سے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے
اپنے گھروں میں دین کو بسانے کے لیے جس کوشش کی ضرورت ہے وہ کوشش جاری رکھو، محنت کرتے رہو، انشاءاللہ اس کا پھل تمہارے سامنے ہے۔ یہی حاصل ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اب یہیں پر اس مضمون کو ختم کرتے ہیں، باقی مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔